بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ سلیمان ابن سرد ایک صحابی ہے جو کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے سامنے دو لوگ آپس میں تکرار کر رہے تھے، یعنی لڑ رہے تھے، غصہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا کہ اگر میں ایک بات کہوں اور یہ دونوں پڑھ لے تو یہ جو تکرار کر رہے ہیں وہ تکرار ختم ہو جائے گی، یعنی ان کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن آپ کو ملے گی اور آپ کا غصہ کم ہوگا، کیونکہ غصہ دلانے والا کون؟ شیطان، کیونکہ شیطان آپ پر حاوی ہوتا ہے اور آپ غصہ کرتے ہیں، اور اس غصے کے کئی نقصان ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ بہادری یہ نہیں کہ آپ کسی کو ریسلنگ میں ہرا دو، یعنی آپ جنگ کرو اس میں آپ کسی سے جیت جاؤ۔ بہادری یہ ہے کہ آپ کو جب غصہ آئے اس وقت آپ خود کو کنٹرول کر لو، کیونکہ سبحان اللہ غصے کی حالت میں خود کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپس بتائے، اگر تمہیں غصہ آئے اور تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر تم بول رہے ہو تو چپ ہو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک ایسے ٹپس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جس سے آپ خود کے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کھڑے ہیں تو آپ لڑائی کرنے کی حالت میں، آپ ایسے پوزیشن میں کہ آپ کسی کو مار سکتے ہیں، کسی کو قتل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بول رہے ہیں غصے کی حالت میں تو آپ کسی کو گالی دے سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی جو لڑائی ہے، آپ کے جو جھگڑے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں غصہ آئے تو تم چپ ہو جاؤ، اور اگر تم کھڑے ہو تو تم بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے اینگر ایسی چیز ہے جو رشتے ناتے توڑ دیتی ہے، دوستی ختم کر دیتی ہے، جنگ کے حالات بن جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور ان سب کی وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان ہم پر حاوی ہوتا ہے اور ہم شیطان سے پناہ نہیں مانگتے۔ میرے بھائیو، اور سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ آپ ایسی حالت میں ہو کہ آپ ریونج لے سکتے ہو، آپ ایسی حالت میں ہو کہ آپ دوسرے کو مار سکتے ہو، آپ دوسرے کو گالی دے سکتے ہو، آپ سٹرونگ ہو، آپ کے ساتھ سپورٹ ہے۔ وہ وقت میں آپ کسی کو معاف کر دو، آپ کسی سے غصہ نہ کرو، سبحان اللہ۔ اگر آپ اس حالت میں ہو کہ آپ سٹرونگ ہو، پھر آپ سامنے والے جو کمزور ہیں انہیں معاف کرتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے جو اپنے غصے پر قابو کرتے ہیں، اور یہ مخلص ہونے کی ایک علامت ہے، یہ مخلص ہونے کی ایک دلیل ہے۔ وہ انسان مخلص ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، مجھے کچھ ایڈوائز کیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم غصے کو کنٹرول کرو، تم غصے کو قابو کرو۔ وہ انسان بار بار پوچھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، تم غصے کو قابو کرو، تم غصے پر کنٹرول رکھو۔ پھر وہ انسان کہتا ہے کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ غصہ ایسی چیز ہے جو کئی بیماریوں کی جڑ ہے، کئی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، اور پھر وہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غصے کو قابو کرتے اس وقت جب وہ حرکت میں آتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے اور وہ کچھ کر بیٹھنے کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ غصے کو کنٹرول کر دیتے ہیں، یعنی سیلف کنٹرول ان کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے لیے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل کو اطمینان کر دے گا، سبحان اللہ۔ جب وہ غصہ کر رہے تھے، جب ان کے پاس پاور تھا، وہ کسی کو گالی دے سکتے تھے، کسی کو مار سکتے تھے، انہوں نے اس وقت غصے کو کنٹرول کیا، ان کے پاس سیلف کنٹرول تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر کیا دیتا ہے؟ قیامت کے دن ان کے دل کو اطمینان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ جنت کی خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی کا دل مطمئن ہو جائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں ڈالتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے انسان جس کو غصہ ہے لیکن اس نے خود کو کنٹرول کیا ہو، اللہ اس کو قیامت کے دن بلا کر کیا کہے گا؟ تم حور العین میں سے چن لو جسے تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل بھی سیٹ کیا کہ کیسے انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جا رہا تھا اور تبھی ایک بدو آیا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کالر کو پکڑ لیا. اور انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کالر کے پاس ایک نشان بن گیا اور وہ بدو کہنے لگا کہ تم مجھے دو، یعنی تم مجھے مال دو، جو تمہارے پاس پیسے ہیں، جو تمہارے پاس مال ہے وہ تم مجھے دے دو. لیکن میں نے دیکھا، انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے اور کہتے ہیں کہ اسے کچھ دے دو. سبحان اللہ، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے، جب کوئی ہمارے کالر کو پکڑ لے اور ہمیں لوٹنے کی کوشش کرے، ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ ہمیں غصہ آتا ہے، ہم لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم رجسٹ کرتے ہیں، ہم کبھی اسمائل نہیں کرتے. لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے ایک مثال قائم کی. ایک دفعہ ایک انسان امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کو سب کے سامنے ایک بڑے بھرے مجمع میں کیا کہتا ہے؟ اے خطاب کے بیٹے، تم ہمارے ساتھ برابری نہیں کرتے، تم ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. عمر ابن خطاب کو بڑا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ کہ وہ اس انسان کو پر اٹیک کر دے. لیکن ایک صحابی ہوتے جو اسی وقت قرآن کی آیت پڑھتے کہ اے عمر ابن خطاب، اے امیر المومنین، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں کہا کہ تم لوگوں کو معاف کرو اور اچھائی کی دعوت دو، برائی سے روکو؟ یہ انسان بیوقوف ہے، سبحان اللہ. اور عمر ابن خطاب اپنے غصے کو کنٹرول کرتے. علقمہ ابن ویل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے باپ نے کہا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تبھی ایک بندہ آتا ہے کسی ایک انسان کو رسی میں باندھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی اس انسان سے پوچھتے کیا تم نے قتل کیا ہے؟ وہ انسان کہتا ہے ہاں میں نے قتل کیا ہے. پھر اللہ کے نبی پوچھتے تم نے کیسے قتل کیا؟ تو وہ انسان بتاتا ہے، وہ اپنا ظلم قبول کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ میں اور اس کا بھائی ہم دونوں پیڑ کو مار رہے تھے تاکہ پتے گرے اور ہم اپنے جانوروں کو کھلائے. تبھی اس کے بھائی نے مجھے گالی دی اور میں جو ہتھیار رکھا تھا، وہ ایکس جو نوکیلا ہوتا ہے، میں نے اس سے اس کے سر میں مار دیا. امیجن کریں آپ کسی کے ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ورک پلیس ہو، آپ کہیں جاب کرتے ہو، آپ کی نوکری ہو، اور کئی دفعہ آرگیومنٹس ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے آرگیومنٹس ہوتے ہیں. ویسے آرگیومنٹس میں آپ کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے آپ پھینکتے ہو. اس انسان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ایک تلوار تھی یا کوئی ایسی نوکیلی چیز جس سے کسی کی جان جا سکتی تھی. جب اس کو کسی نے گالی دیا، یہ ترنت اس کو مار دیا، یعنی یہ غصے کو کنٹرول نہیں کر سکا اور اس سے قتل ہو گیا. یہ غصہ کرنا کسی کو قتل تک لے کے جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہے جس میں غصے کو کنٹرول کرنے کی نصیحت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو کنٹرول کرے، جو لوگوں کو معاف کرے.